الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر درس رمضان میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی چند مسائل آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور سوالات کافی سارے آئے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ان سوالات میں سے جتنے بھی سوالات کے جوابات میں دے سکوں آج کے پروگرام میں دے دیے جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ مسئلہ بڑا تفصیلی ہوتا ہے، تو اس میں وقت زیادہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ کل کے جو پروگرام تھا اس میں پورا پروگرام ایک ہی سوال کے جواب میں ہوا، تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے سوالات آئے تھے، ان کے جوابات نہیں ہو سکے۔ آج کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ چند سوالات کے جتنے ہو سکے میں جوابات دے سکوں۔ پہلا سوال جس کا تعلق اعتکاف سے ہے، اور اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، اس لیے ہم آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی یہاں ہر طرف فضا ہے، برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہے، بہت سے ممالک میں ہے، اور مساجد بند ہے، اور بعض ممالک میں جیسے پاکستان وغیرہ میں وہاں پہ بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے مساجد کے اندر۔ تو اس صورت میں مرد حضرات اعتکاف کیسے کریں گے مسجدوں میں؟ اور کیا، اور سوال ساتھی نے جو پوچھا ہے انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا مرد حضرات گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ اعتکاف سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ آپ اپنی وفات تک آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اس علاقے کے اندر، اس شہر کے اندر مسجد میں اگر کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سنت کفایہ۔ اور اگر اس علاقے کے اور اس شہر کے جہاں مسجد ہے وہاں کے لوگوں میں سے کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو پھر سب کے سب گنہگار، سنت تارک سنت سمجھے جائیں گے، یعنی وہ سب کے سب علاقے کے لوگ جو ہے اس سنت کے ترک کرنے والے ہیں جس سنت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ اب آئیے موجودہ صورتحال میں
مساجد بند ہے جیسے برطانیہ وغیرہ میں، تو یہاں پر تو نماز بھی پبلکلی جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، اور رمضان کی تراویح بھی نہیں ہو رہی ہے، اور اعتکاف بھی اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح عام سالوں میں ہوتا ہے کہ سب مسجد میں بیٹھیں۔ کچھ ممالک ایسے جیسے پاکستان وغیرہ میں وہاں محدود اجازت ہے، تو وہ تو اپنے حساب سے، وہاں کے حساب سے وہ حضرات اس کو سورٹ آؤٹ کریں گے، وہاں کی منتظمہ ہے، وہاں کی مسجد کمیٹی ہے، وہ جو بھی مناسب سمجھے۔ یہاں کے صورتحال سے تو اعتکاف مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ سب لوگ تو نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے جو امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں اور جو خادم مسجد میں ہوتا ہے، جو مؤذن وہ رہتے ہی مسجد میں ہے اور وہ اذان دیتے ہیں، لوگ گھروں میں اذان سنتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں گزشتہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا لاک ڈاؤن میں یہ معمول چل رہا ہے، تو وہ تو ویسے بھی مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک مؤذن ہے یا ایک خادم ہے، وہ مسجد میں تو ویسے بھی ہوتے ہیں، وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لے، ویسے بھی مسجد ہی میں رہ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے تو ان کا اعتکاف بھی ہو جائے گا، اور سنت کفایہ یعنی پورے شہر کی طرف سے وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ ہر سال بیٹھتے تھے وہ تمام لوگ سب کے سب مسجد میں چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حکومت کی طرف سے قوانین ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کا جب تک آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس کی پابندی کریں۔ البتہ اعتکاف سے متعلق، اچھا وہ مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، یہ بات بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ البتہ خواتین اپنا اعتکاف گھر کی مسجد میں کر سکتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اعتکاف کو، مسجد میں خواتین کے اعتکاف کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مانگی کہ میں بھی اپنا خیمہ لگا لوں، حضرت عائشہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت زینب نے دیکھا تو انہوں نے اپنا خیمہ بھی لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب اعتکاف میں آخری عشرے میں بیٹھتے تھے تو رات کو عبادت کرتے تھے، صبح فجر کے بعد پھر خیمے میں تشریف لاتے تھے۔ جب آپ خیمے کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا وہاں تو کافی سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور خیموں کو نکالنے کا حکم دیا آپ نے، اور یہ بھی فرمایا ازواج مطہرات سے کہ تم اس کو نیکی کا کام سمجھتی ہو، اور آپ نے اس سال اعتکاف بھی نہیں کیا، یعنی وہ خیمے بھی نکلوا دیے، ان کا اعتکاف بھی ختم کروایا، اپنا اعتکاف بھی نہیں کیا، اور پھر اس کی بعد میں قضا کیا آپ نے۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا اعتکاف اس طرح مسجد میں پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے اور ان کو وہ ثواب ملے گا۔ تو لاک ڈاؤن میں ویسے تو خواتین ویسے بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک کمرے میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اعتکاف کی نیت کر لے، انشاءاللہ ان کا اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ ہاں مرد حضرات جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر ایک آدمی بھی بیٹھ گئے اور وہ جو مسجد کے مؤذن ہے یا امام ہے وہ تو ویسے بھی مسجد ہی میں ہوتے ہیں، وہ نیت کر لے تو پورے شہر کی طرف سے ان کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے تراویح سے متعلق، اور وہ مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب تراویح سناتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھتے تو کیا ان کے پیچھے تراویح ہوتی ہے؟ تو انہوں نے سوال میں یہ نہیں بتایا کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، اور حسن ظن یہی ہے کہ حافظ صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بعضی بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دوائی کھانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور دن میں ان کو دوائی کھانی پڑتی ہے،
اور اس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پہ قدرت نہیں رکھتے، ان کی ٹیمپرری بیماری ہوتی ہے، اگر وہ دوائی نہ کھائے تو نقصان ہو سکتا ہے، ان کو کوئی مرض ایسا ہوتا ہے تو وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، معذور ہے۔ معذور کو اللہ نے، بیمار کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اگر بالکل قضا کر ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری ہے جو ٹیمپرری لگی ہوئی ہے اس کو، تو وہ اس کا فدیہ دے۔ البتہ وہ تراویح پڑھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ گنہگار تو ہے نہیں، وہ تو معذور ہے، یعنی عذر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ گنہگار نہیں ہے تو وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ ہاں اگر سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے سوال میں لکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روزہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر روزہ یعنی روزہ رکھتا نہیں ہے، گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گنہگار ہے، تو ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے اور اس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے، مسجد میں جو لوگ جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر مسلمان جب مسجد میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو مسجد میں سلام کرنے کا حکم کیا ہے؟ مسجد میں سلام کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ اتنی بات تو ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ سلام مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کے ہماری ایک علامت ہے کہ مسلمان جب ملتے ہیں تو آپس میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ورحمۃ اللہ پر مزید 10 نیکیاں، وبرکاتہ پر مزید 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سکھائی گئی دعا ہے، مبارکتاً بابرکت دعا ہے، طیبہ پاکیزہ دعا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے فرمایا سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، آپ ان کے پاس جائیے، ان کو سلام کہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو سلام کہا، تو پہلا عمل جو آدم علیہ السلام کا تھا وہ فرشتوں کو انہوں نے سلام کہا۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ سلام میں پہل کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم جا کر فرشتوں کو سلام کہو۔ اچھا، اسی حدیث میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو اسی وقت فرشتوں نے بھی کہا السلام علیکم۔ دونوں، وہ چاہتے تھے ہم پہل کریں اور آدم علیہ السلام تو گئے ہی تھے سلام کرنے کے لیے۔ تو محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے، فرشتوں نے بھی اور آدم علیہ السلام نے ایک ساتھ کہا السلام علیکم۔ دیکھیں سلام اتنا بڑا عمل ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ نے ان سے کہا تم جا کر فرشتوں کو سلام کہو اور پہل کرو اس میں، اور فرشتوں نے بھی پہل کر دی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو چلتا آ رہا ہے، اور فرشتوں کے یہاں بھی یہی طریقہ ہے، السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو افراد سلام کرتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور دونوں نے سلام کیا ہے، ہر شخص نے دونوں ملے، دونوں نے سلام کیا، اس ساتھی نے کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اب یہ دونوں وعلیکم السلام کہے، اس شخص نے جو اس کو سلام کیا ہے تو اس نے بھی اسے کیا ہے، تو یہ اس کے سلام کا جواب دے اور وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ تو سلام اتنا اہم عمل ہے۔ البتہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، اب یہاں پر مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ علماء نے صاف صاف لکھا ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام میں پہل کرنا بھی اچھی بات ہے،
لیکن جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کو سلام نہیں کریں گے، اور سلام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی سنت بھی ترک نہیں ہوگی، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ہاں، جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سلام نہیں، وہ عبادت نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، تلاوت نہیں کر رہے، اسی طرح کوئی درس نہیں ہو رہا، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کوئی واعظ ہو رہا ہے، ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ویسے ہی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو سلام کہہ سکتے ہیں، اور سلام آہستہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بعض لوگ مسجد میں زور سے سلام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید سب لوگ سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، آپ ان کی نیت کر کے سلام کریں، اور انہی کو سلام کریں آہستہ سے۔ اچھا جی، ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ ابتدائے اسلام میں نماز کے اندر کلام کی اجازت تھی، یعنی اگر کوئی شخص باہر سے آتا اور مسجد میں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اس سے ضروری بات کر سکتا تھا اور وہ جواب بھی دے سکتا تھا۔ یہ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی، سلام بھی کرتے تھے لوگ۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم مسجد میں آتے تھے، نماز ہوتی تھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، یہ اجازت تھی۔ پھر مسلمان ہجرت کے لیے چلے گئے حبشہ، جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، اور اس ہجرت کے بعد وہاں پر لوگ ٹھہر گئے مسلمان۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری ہجرت ہوئی تو مسلمان مدینے میں آ گئے، یہ دوسری ہجرت ہے۔ جب مسلمان مدینے پہنچے تو وہ حبشے والے جو مہاجر تھے وہ بھی مدینے آ گئے۔ اب یہ بیچ میں بہت بڑا گیپ تھا۔ ادھر ہوا یہ کہ جب مدینے میں مسلمان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کا حکم نازل ہو گیا یہ، اور اللہ نے حکم دیا کہ نماز میں اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، اور اس آیت کے بعد پھر جو ہے نماز کے اندر کلام کرنے کا، سلام کرنے سے منع فرمایا، ممانعت آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس پہنچے، یعنی مدینہ آئے، تو وہ فرماتے میں نماز کے لیے گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول ہم آپ کو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، اور اب سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا، ہم نے سلام کیا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر اپنی مشغولیت ہے، یعنی نماز کے اندر اب سلام کرنے کی اور اس کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو آپ سلام نہ کریں۔ یہ پہلے تھا، بعد میں یہ ممانعت آ گئی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی سمجھ لے، جب مسجد میں جائے تو نمازیوں کو سلام نہ کرے۔ مثلا جماعت کھڑی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دروازے میں داخل ہوئے، زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عبادت نہیں کر رہے ان کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ تو سلام سے متعلق یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا ہے، اور بڑا اچھے سوالات دوستوں نے پوچھے ہیں۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ جی ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا ہماری نماز قبول نہیں ہوئی؟ مسلمان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بڑا اچھا سوال ہے، اس بارے میں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ چند باتوں کا اہتمام کر لیں۔ اگر ہم مسلمان چند چیزوں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ وہ مختصراً چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ اچھی طرح وضو کریں، اپنے آپ کو، بدن کو پاک صاف رکھیں کہ بدن پہ کوئی یعنی بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جیسے ہم دنیا میں کسی بادشاہ سے ملنے جائے کتنے اہتمام کرتے ہیں،
تو اللہ کے دربار میں جا رہے، بدن میں بدبو نہ ہو، خوشبو لگائے، کپڑے اچھے پہنے ہو، وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پاک صاف ہو کر اب یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، یہ ذہن میں سوچ کر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ یعنی یہ سوچنا چاہیے جب میں نماز پڑھتا ہوں کیا میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو، بدن کو پاک صاف کیا ہے، میرے دل کی نیت، اندر سے میرا دل صاف ہے؟ اگر یہ کیفیت ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا، ایک اچھی نماز آپ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی بدن کی بھی صفائی ہے، دل کی بھی صفائی ہے، کپڑے بھی صاف ہے، بدن بھی صاف ہے، یہ پہلا عمل۔ وضو بھی آپ نے اچھی طرح کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل، جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کے تمام شرائط، جو بھی شرائط ہیں ان کو اچھی طرح پوری نماز ادا کرے، جلدی جلدی نماز نہ پڑھے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے غور کریں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں سکون کو، یعنی ظاہری بدن میں بھی سکون ہو، اندر دل میں بھی سکون ہو، دل بھی آپ کا اندر سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، بدن میں بھی سکون ہو۔ یہ نہیں ہے جی بدن میں کبھی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کبھی داڑھی میں اور کبھی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں داڑھی میں ہاتھ مار رہا تھا، آپ نے فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بدن میں بھی خشوع ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، نماز کے اندر سے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن اس میں خشوع نہیں ہوگا، جلدی جلدی جیسے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کا بھی پتہ نہیں، سجدے کا بھی پتہ نہیں، اور نہ پوری طرح جناب کیا ہے قومہ کرتے ہیں، نہ پوری طرح جلسہ کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھایا پورا نہیں ہے، پھر نیچے سر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ نماز کے اندر چوری ہے، یہ نماز کے اندر چوری کرتے ہیں۔ تو جو نماز کے اندر چوری کرتا ہو تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جاؤ واپس اور دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے، پھر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے پھر بھیجا ان کو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ آپ نے بھیجا، 3 مرتبہ اس کے بعد اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو اس سے اچھی نماز نہیں آتی ہے، آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نماز پڑھو تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ اکبر کہو، قرآن کی تلاوت کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ قومہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ جلسہ کرو، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے کرو، اس طرح ہر رکعت اطمینان سے پڑھو۔ تو نماز اگر ہم اطمینان سے پڑھیں گے، خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی طرف دل متوجہ ہوگا، دل بازار میں لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی؟ آپ نمازوں میں نماز پڑھتے تھے، روتے تھے اللہ کے سامنے۔ آپ کے بارے میں تو آتا ہے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے اندر پانی جوش مار رہا اور پانی جوش مارتے ہوئے پانی کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آپ کے سینے سے آتی تھی۔ صحابہ اکرام روتے تھے نمازوں میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ رقیق القلب تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رونے کی وجہ سے یہاں 2 نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ خشوع ان کا یہ تھا کہ جہنم اور قبر کا ذکر سنتے تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ان کی تو شان ہی عجیب تھی، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جنگ میں اگر کوئی تیر ان کو لگ جاتا، یعنی اس زمانے میں تو ہسپتال نہیں ہوتے تھے، آج کل کی طرح آپریشن تو نہیں ہوتے تھے،
بہت مشکل ہوتا تھا، تیر لگ جاتا تھا تو تیر نکالنا بہت مشکل کام ہوتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگ جاتا تھا تو وہ نماز جب پڑھتے تھے لوگ اس وقت ان کا تیر نکالتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ان کو یہ خبر تک نہیں ہوتی کہ ان سے تیر نکال لیا گیا ہے. اتنا خشوع، تو خشوع نماز کے اندر پیدا ہو. پھر جب نماز ہم ختم کریں تو پھر اللہ سے ہمارا، اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین ہو اور اللہ سے اچھا گمان رکھے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھے تو ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ اچھا گمان نہیں رکھتا، برا گمان رکھتا ہے تو میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں اس کے ساتھ. تو اللہ سے حسن ظن، یہ ہم نے نماز پڑھی اور خوب کوشش کی، اس کے بعد اب اللہ سے یہ یقین اور یہ اس امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تو ہی نماز کو قبول کرنے والا ہے، ہماری نماز کو قبول فرما. اور اس کے بعد پھر اچھا گمان رکھے، ہماری نماز قبول ہو گئی. اللہ اکبر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ کیسے پتہ چلے گا میری نماز قبول ہو گئی؟ انہیں بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا بھائی اگر اس نماز کے بعد تمہیں اگلی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری نماز قبول ہو گئی. یہ بھی اللہ پاک پر نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہماری نمازیں اچھی ہوں اور پھر اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا جی میں سید ہوں اور آل رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، بنو ہاشم کے اندر جو مسلمان ہیں اور ان کو سید کہا جاتا ہے، آل رسول کہا جاتا ہے. تو ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ جی میں سید ہوں تو سیدوں کو زکوٰۃ لینی چاہیے، اور اگر سیدوں کو کوئی صدقہ خیرات دیتا ہے یا کوئی دعوت کی ہے اور وہ صدقے خیرات والی ہے تو اس میں جانا چاہیے. تو اس بارے میں بھائی پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ آل رسول کا سیدوں کا بہت بڑا مقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا اور آل محمد اپنی آل کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے لیے صدقات لینا حلال نہیں ہے. اللہ نے آپ کے لیے صدقات کو حلال نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ تو میل کچیل ہے. جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یہ لوگوں کا میل ہے، اس سے ان کا مال صاف ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاندان ہیں ان کی شان بہت بڑی ہے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ایسا مال دیا جائے زکوٰۃ والا، صدقات والا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے خاندان کے اندر لوگ تھے ان کی مدد آپ فرمایا کرتے تھے مال غنیمت کے خمس سے، اور خمس کے اندر ایک حصہ ان کا بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے. تو ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ازواج مطہرات کو، ان کو دیا کرتے تھے. بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو 10,000 درہم دیے. تو عبداللہ ابن عمر نے، ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اپنے والد سے، حضرت عمر سے، اور والد بادشاہ ہے، کہا آپ نے مجھے کم دیا، ان دونوں کو آپ نے زیادہ دیا. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ تم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہو؟ کیا تم ان کے دادا کی طرح، کیا تم ان کے نانا کی طرح نانا لا سکتے ہو؟ ان کے ابا اور اماں کی طرح تم اپنے ابا اور ایسے ابا اور اماں تم لا سکتے ہو؟
نہ تم ان کے نانا کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ نانی کا، نہ ان کے ابا اور اماں کا مقابلہ کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں ان کی طرح کیسے میں رکھوں؟ ان کی شان تو بڑی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو 2,00,000 درہم عطا فرمائے۔ تو صحابہ کے زمانے میں بیت المال سے اور خمس سے ان کو اور اس طرح ان کو عطایا دیے جاتے تھے۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو پھر فقہاء نے اچھا ایک بات تو شروع میں یہ سمجھ لے کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے یعنی سیدوں کے لیے زکوٰۃ لینے کی، صدقات کی اجازت نہیں ہے، آپ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ البتہ بعد میں جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ اب وہ مال غنیمت بھی نہیں رہا، اور وہ آج کل کے زمانے میں تو یہ صورتیں ہے ہی نہیں کہ حکومت کی طرف سے سیدوں کی مدد کی جائے جو غریب ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب وہ صورت نہیں ہے جو پہلے بادشاہوں کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اجازت دی ہے کہ اب غریبوں کو جو سید ہو اور غریب ہو ان کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ اور ایک روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ملتی ہے کہ جو سید بنو ہاشم مالدار ہیں وہ غریب بنو ہاشم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہے۔ البتہ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں جو سید ہیں ان کی شان نہیں ہے کہ ان کو صدقات زکوٰۃ دی جائے۔ فقہاء نے جو اجازت دی ہے وہ صرف اس لیے دی ہے کہ وہ ان کے لیے وہ پرانا سلسلہ غنیمت کے خمس والا باقی نہیں رہا، اب کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں امیر مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ صدقات کو پسند نہیں فرمایا، تو کیا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے مجھے یہ بات پسند ہوگی کہ میں آپ کے خاندان کو زکوٰۃ و صدقات دوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوگا کہ میری امت نے میرے خاندان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ ان کو زکوٰۃ صدقات دیتے تھے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے۔ فقہاء نے تو اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ مجبوری ہے، لیکن جو مالدار لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہمارے علاقے کے جتنے بھی آس پاس سید ہو اور وہ غریب ہو تو پھر ان کی مدد زکوٰۃ صدقات کے بغیر کرنی چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم اہل بیت کی ان کا خیال رکھ کر، یعنی اہل بیت کا خیال رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اہل بیت کا تم خیال رکھو، ان کی اولاد کا خیال رکھو۔ تو ہم ان کا خیال یہی رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی مدد کرے، صاف پیسوں سے کرے۔ تو یہ جو ساتھی نے پوچھا ہے، اگر وہ مجبور ہے اور سید ہے، ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نہ دے ان کو، بلکہ ان کو گفٹ دے، ہدیہ دے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صورت بنتی نہیں ہے، لوگ زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، تو پھر کم از کم یہ بات ذہن میں رکھے، کسی بھی غریب کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ ان کو ہدیہ دے کر بھی دے سکتے، بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ نیت آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ ہو گیا۔ اور خاص طور پر اگر سید کو دے آپ، تو پھر یہ بالکل نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کسی کو بھی نہ بتایا غریب کو، آپ اپنی نیت کر لیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ ایک بات اور بھی آخر میں، یہ بھی سوال پوچھا ہے تو میں اس کو ختم کر لیتا ہوں، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن وہ ساتھی نے دوبارہ پوچھا ہے، شاید انہوں نے وہ پچھلا پروگرام نہیں دیکھا ہوگا۔
ان کے چچا ہے وہ 65 سال یا 70 سال کی عمر ہے اور فالج ہے، ان کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ، اور دوائی کھانی پڑتی ہے ان کو. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ اتنی یہ بات مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ نے مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے. اب مریض دو قسم کے ہیں، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. اگر کوئی مریض ایسا ہے جو ٹیمپرری مریض ہے، صرف روزے میں بیمار ہوا ہے، روزے کے دنوں میں، تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب ٹھیک ہو جائے روزہ رکھ لے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے چچا ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، فالج ہو گیا ہے، عمر بھی بڑی ہے، اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، رمضان میں بھی نہیں رکھ سکتے، رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دیں گے. اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. جتنا صدقہ فطر آپ دیتے ہیں یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، تو وہ فدیہ دے دیں. البتہ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس نے فدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیا کہ 5 سال 7 8 سال بعد وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بیماری اس کی ختم ہو گئی، تو جو فدیے اس نے دیے تھے وہ تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اب وہ دوبارہ ان روزوں کی اس کو قضا کرنی پڑے گی، اور دوبارہ پھر ان کی قضا شروع کر دے. بہرحال یہ اس شخص سے متعلق مسئلہ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو پھر فدیہ دینا پڑے گا. آج کے لیے یہ سوالات جو میں نے آج آپ کے سامنے ان کے جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ کل 4 بجے یو کے ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، اور آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.